یوم سبتہم شرعا، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھی، كَذَلِكَ اسی طرح، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ رب العزت نے پیچھے ایک بستی کا ذکر کیا جس کے بارے میں بنی اسرائیلیوں کو یہ حکم ہوا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر وہاں تمہیں ہر اپنی پسند کی چیز ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس قوم کے ساتھ جو اس بستی کے اندر ہے جہاد کرو اور اس بستی پر غالب آ جاؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، سپر پاور ہے، ہم کس طرح لڑیں گے؟ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے وہاں جہاد کریں، فتح حاصل کریں، پھر ہم آپ کے پیچھے آئیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ باتیں کہیں تو اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں قید رکھا، مقام تیہ میں۔ یہ وہیں سرگرداں پھرتے رہے اور ان کو نکلنے کی جگہ نہ ملتی، تاکہ ان کے اندر استعداد پیدا ہو، جفا کشی پیدا ہو اور جہاد کے لیے تیار ہوں۔ یہ بستی وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین یوشع علیہ السلام آئے اور ان کی قیادت میں انہوں نے وہ جگہ فتح کی۔ آج کے درس کے اندر ایک دوسری بستی کا ذکر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مختلف بستیوں کا ذکر کر کے ان کی ذہنیت بتلائی کہ کس طرح کے فاسد ذہن کے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت ان پر انعامات کرتا، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اللہ ایک حکم دیتا، وہ ہیلا بہانہ کر کے حکم کو توڑ دیتے۔ تو یہ جو بستی ہے جس کا ذکر آج کی آیات کے اندر ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا۔ ان کے زمانے کے اندر یہ بستی ایلا کی جگہ پر تھی، بحر قلزم کے کنارے پر یہ قائم بستی ہے۔ آج کل اس کو عقبہ کہتے ہیں، خلیج عقبہ اسی نام سے مشہور ہے۔ وہاں بندرگاہ بھی قائم ہے جو یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ تو یہ بحر قلزم کے کنارے پر تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور پوچھیں ان سے اس بستی کا حال، كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو تھی دریا کے کنارے۔ حاضرہ اصل میں کہتے ہیں سامنے کو، لیکن یہاں مراد ہے اس دریا کے کنارے پر۔ اب یہ بستی کے لوگ، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کاروبار مچھلی ہے، بعض ایسے لوگ ہیں ان کا زندگی کا گزر بسر وہ شکار پر ہے، جو سمندر کے کنارے پر ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں، جو جنگلات میں رہتے ہیں وہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اسلام نے شکار کے شرائط، اس کے مسائل، ذبح کرنے کے مسائل بیان کیے ہیں اور اس کے حدود اور قیود بھی بیان کیے ہیں کہ کس حد تک شکار کرنا جائز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کھیل تماشے کو غالب نہ کر دیں۔ یہ شکار کرنا یہ ایک تفریحاً بھی لوگ کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا غالب نہ کرو کہ اسی کے اندر لگ جاؤ، جس سے تمہاری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، تمہاری عبادات بھی ضائع ہوں۔ تو کسی بھی کھیل کی ممانعت نہیں ہے جس میں حرام نہ ہو، جس میں کوئی حرام کام نہ ہو، گانا باجا نہ ہو، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، لیکن ممانعت تب ہوتی ہے جب یہ چیز عبادات کے اندر مخل ہو، کہ تم کھیل میں لگے ہوئے ہو، نماز ضائع ہو گئی، کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں گالیاں دی جا رہی ہیں،
اس میں ناچ گانا ہو رہا ہے، تو یہ چیز کیونکہ اسلام کے منافی ہے، اس لیے اس چیز کو منع کیا جاتا ہے، کھیل کو منع نہیں کیا جاتا۔ تو فرمایا کہ حدود اور قیود بیان کیے، تو ان کا گزر بسر بھی مچھلی کے شکار پر تھا، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ مختلف اقوام کے اندر ہفتے کے مختلف دنوں کا تقدس ہے، بعض کے اقوام کے اندر ہفتے کا دن مقدس ہے، بعض لوگ اتوار کے دن کو مقدس جانتے ہیں، عیسائی یہ اتوار کے دن کو مقدس کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا دن عطا فرمایا، کہا یہ مقدس دن ہے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے اسلاف بڑوں کے اندر یہ چیز بہت ہی زیادہ مقدار کے اندر تھی کہ وہ جمعے کی بڑی تعظیم کیا کرتے، اور دنوں کے اندر بھی عبادت کرتے، ذکر کرتے، لیکن جمعے کے اندر خاص اہتمام کرتے۔ درود شریف کی کثرت ہوتی، استغفار کی کثرت ہوتی، ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور پتہ نہیں میں کس حال میں ہوں، میرے گناہ پتہ نہیں کتنے بڑے ہوئے ہوں اور قیامت آ جائے۔ تو اس ڈر سے، اور جمعے کے اور فضائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا کوئی جمعہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی غلام آزاد نہیں کیا ہو، یعنی صدقہ نہ کیا ہو۔ غلام آزاد کرنا صدقہ ہے، یعنی کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا کہ میں نے صدقہ نہ کیا ہو۔ لوگ صدقہ خیرات کرتے، جمعے کے دن اکثر مسجد کا اہتمام کرتے، لیکن ہمارے ہاں جمعے کے دن کو تفریح بنا دیا گیا، اور اس کو ایک جیسے کہتے ہیں جمعہ 8 دن مسلمان بننا، یہ بس ایک تفریحاً اور روشہ پہ چلتے ہوئے کہ بس جمعے کے دن نماز پڑھنی ہے بس، حالانکہ جمعے کے دن اہتمام کا دن تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں کو چھوڑ دیں، ہم عبادات کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اس دن اہتمام بڑھ جائے کہ ہم مسجد کو زیادہ وقت دیں۔ اب قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ جیسے پہلی اذان آئے جمعے کی جو ہمارے ہاں آتی ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ یہ اسلام شریعت کے اندر ہے۔ یہودیوں کو تو یہ حکم تھا کہ ہفتے والے دن پورے دن میں کوئی کام نہیں کرنا، یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کوئی کام نہیں کرنا آپ نے، ان کو یہ حکم تھا۔ لیکن ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی پیدا کی کہ صرف چند گھڑیاں ہیں، پہلی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک آپ نے دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اتنا بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ابھی اللہ رب العزت آگے ان کی سزا بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ تو آج ہم بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اذان ہو جاتی ہے، حضرت صاحب سوئے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، یہ ابھی اٹھ رہے ہیں اور اپنے کاموں کو ختم کر رہے ہیں، تو کوئی جمعے کا اہتمام نہیں۔ اتنا بڑا دن، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن پہلے جیسے ہی جمعہ ختم ہوا، اب اگلے جمعے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ انشاءاللہ جمعہ جیسی آئے گا میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں گا۔ 8 دن گزرے، پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہوئی مجھ سے، یہ 8 دنوں کا کفارہ ہو جائے گا، ان 8 دنوں میں جو خطائیں ہو گئی وہ معاف ہو جائیں گی۔ تو ابھی سے ہم نیت کر لیں کہ جمعے کا ہم اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ فرمایا اذ یعدون فی السبت، کہ وہ تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن کو۔ السبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں، یوم الاحد یہ جمعے کے دن کو کہتے ہیں یوم الجمعہ، اور یوم السبت یہ ہفتے کے دن کو، اور یوم الاحد یہ اتوار کے دن کو۔ تو فرمایا فی السبت، ہفتے کے دن انہوں نے تجاوز کیا۔ کس طرح؟ فرمایا اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جس دن اللہ نے منع کیا
اس دن مچھلیاں کثرت سے ہوتی. ان کا علاقہ بستی سمندر کے کنارے پر تھا، تو یہ کیا کرتے، وہاں سے بڑے بڑے انہوں نے حوض بنا لیے اپنے علاقے کے اندر، اور ہفتے والے دن اس میں سے ایک نالی بنا لی. ہفتے والے دن سمندر سے شکار نہیں کرتے بلکہ اس نالی کو کھول دیتے، پانی آتا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی، وہ حوض تالاب بھر جاتا تو اس کو بند باندھ دیتے. اس طرح ہیلا بہانہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا. فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں سمندر کے اوپر آ جاتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ مچھلیاں نہیں ہوتی، کیونکہ مچھلیوں کو پتہ تھا کہ ہفتے والے دن کوئی ہمیں شکار نہیں کرے گا، تو ہفتے والے دن آ جاتی. اللہ فرماتے کذالک، اسی طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمایا. یا اللہ کیوں آزمایا، کیا وجہ بنی؟ فرمایا بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. اللہ نافرمان کو آزماتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب واپس پلٹ آئے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسانیت جہنم میں جائے. وہ تو جیسے پچھلی آیت میں بھی آیا کہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. تو انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنے اوپر مچھلیوں کو حلال کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا کما ارتکبت الیہود، کہ تم ایسا کام نہیں کرنا جیسا یہودیوں نے کیا. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم اس چیز کو حلال کرو گے جو اللہ نے حرام کی ہے، اور ہیلے بہانے کر کے اللہ کی ان چیزوں کو حلال کر دو گے. جیسے ہمارے زمانے کے اندر زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلے بہانے چلتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، وہ پورا سال اسی مال کو رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی سال ختم ہونے کو ہوتا ہے وہ سارا مال اٹھا کے بیوی کو دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے. اب سال پورا نہیں ہوا اور مال پر شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ مال پر سال پورا گزرے، یعنی سال کے شروع میں اور آخر میں آپ صاحب نصاب ہوں تب آپ پر زکوٰۃ ہوگی. اب وہ آخر میں صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے مال بیوی کو دے دیا اور بیوی کو ابھی پورا سال نہیں گزرا. اس طرح ہیلا کر کے بہانہ کر کے وہ زکوٰۃ کو ساقط کرتے، حالانکہ ساقط نہیں ہوتی. اللہ رب العزت جانتے ہیں. ہاں بعض چیزوں پہ ہیلا جائز ہے کسی حرام سے بچنے کے لیے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھی اور عمدہ کھجوریں تحفتاً لے کر آئے، تحفے میں اچھی کھجوریں لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہماری کھجوریں وہ یعنی اس سے کم درجے کی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، وہ کم درجے کی زیادہ کھجوریں دے کے عمدہ کھجوریں لے لیتے ہیں، تھوڑی سی عمدہ کھجوریں لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین الربا ہے، یہی تو ربا ہے کہ جنس کا تبادلہ ہو اور اس میں زیادتی ہو. کھجور دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، عمدہ اور اعلیٰ کا ادنا کا فرق نہیں ہے، جنس ایک ہے. اب اس میں اگر کمی زیادتی ہوگی تو یہ سود ہے. تو فرمایا اس طرح کیا کرو، وہ جو کھجوریں ہیں آپ کی ادنا ہیں، کم درجے کی ہیں، وہ آپ بھیج دیا کرو دینار کے بدلے، دراہم کے بدلے. ان پیسوں سے پھر عمدہ کھجوریں لے لیا کرو. اس طرح آپ ہیرا کر لیا کرو. تو بعض چیزوں کے اندر حدیث میں، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے بعض ایسے قصے بیان کیے جس کے اندر ہیلا کرنا جائز ہے، لیکن بعض جگہوں پر جہاں حرام کا خدشہ ہو، حرام سے بچنے کے لیے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک. جزاکم اللہ.